بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من سمي بصراط المستقيم، على من سمي بالصراط المستقيم، الرسول المسدد، النبي الممجد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو الیوم ہے، یہ وہ الیوم ہے کہ جس دن جو سورج طلوع ہوا ہے وہ کبھی غروب ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم میں آخر یہ کلمہ آیا ہے الیوم۔ حق سبحانہ وتعالی یوم یعنی دن، الیوم الف لام جہاں داخل ہوتا ہے وہاں خصوصیت آ جاتی ہے، وہ چیز نکرہ نہیں رہتی، معرفہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس معرفہ کی معرفت نہیں ہوئی تو انسان ہمیشہ نکرہ رہے گا۔ الیوم حق سبحانہ وتعالی نے خصوصیت کے ساتھ ایک دن کا ذکر کیا۔ لازم ہے ہر مفسر پر، واجب ہے ہر مورخ پر کہ وہ یہ بتائے کہ یہ الیوم سے مراد کون سا یوم ہے۔ اور اگر اس نے اس الیوم کی تعریف نہیں کی، اس کی تحقیق نہیں کی، اس کی تعیین نہیں کی، اس الیوم تک نہیں پہنچا، تو اس کی قسمت میں، اس کی زندگی میں کبھی دن کا اجالا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ شب دہجور کی تاریکی رہے گی۔ شب قدر تک بھی وہی پہنچے گا جو اس الیوم کو پہچانے۔ شب قدر بھی اس کی قسمت میں آئے گی، برکات شب قدر اس کی قسمت میں آئیں گے، فیوضات شب قدر اس کی قسمت میں آئیں گے جو اس الیوم کی درخشندگی سے فیضیاب ہوگا، ورنہ جو اس الیوم کی روشنی سے محروم رہا اس کی قسمت میں شب قدر نہیں، شب دہجور ہے۔ میرے یہ جملے بہت سے احباب کو سمجھ میں نہیں آتے، میں اپنے جملے کی اصلاح کر رہا ہوں۔ انسانوں خطا ہوتی ہے، احباب مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جن لوگوں کو یہ جملے سمجھ میں نہیں آتے وہ احباب تو نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ میرے جملے سمجھ میں نہیں آتے،
کہ کیا کہتے ہیں، چیستہ ہیں، بھول بھلیاں ہیں لفظوں کی. اب میں ان سے کیا عرض کروں کہ اس فقیر کے ان جملوں کو سمجھنے کے لیے بھی مکتب ولایت میں چند دن تعلیم تو حاصل کرنا. مکتب ولایت میں داخلہ تو لینا پڑے گا. ولایت ایک حقیقت ہے. یہ جس آفتاب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو آفتاب روز غدیر طلوع ہوا، وہ آفتاب ولایت مطلقہ ہے، وہ آفتاب ولایت کبریٰ ہے، وہ آفتاب ولایت الہیہ ہے. بے شک ولایت الہیہ کا آفتاب ہمیشہ سے درخشاں رہا ہے اور ہمیشہ درخشاں رہے گا، لیکن نہ جانے کتنے بادل اس کے سامنے تھے جو سب کے سب ہٹ گئے. الیوم روز غدیر، روز غدیر کتنا غبار اڑایا ہے درباری مورخوں نے کہ اس الیوم کی روشنی کو دھندلا کر سکے، اور مسلسل یہ کام ہو رہا ہے. ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور اب تو ایسے لوگ محقق بن کے اور مصلح بن کے سامنے آ رہے ہیں. ہماری اردو کا ایک محاورہ تھا، ایک روزمرہ تھا، جب کسی کا لب و لہجہ صاف نہ ہو، مخارج صاف نہ ہو، تلفظ صاف نہ ہو، تو کہتے تھے بھائی ان کی تو شین قاف درست نہیں، ان کا تو شین قافی درست نہیں. یہ ایک محاورہ تھا. لیکن میں نے ایک دوسرا محاورہ تجویز کیا، اس میں ایک حرف کے فرق کے ساتھ. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا نہ سین درست ہے نہ قاف، اور پھر بھی وہ عالم سنت و عالم قرآن سمجھے. شین قاف نہیں، سین قاف درست نہیں. سین یعنی نہ سنت کا علم ہے نہ قرآن کا علم ہے. علامہ دہر بنے ہوئے. اب اگر مجھے یاد آ جائے تو پھر دہرا دوں آپ کے سامنے ایسے لوگوں کے لیے بھی. دیکھیے نا، محفل روز غدیر ہے. وہ دن ہے کہ جس دن منکر ولایت کے لیے آسمان سے بھی پتھر نازل ہوا تھا. تو اگر ہماری زبان سے بھی کچھ نازل ہو جائے تو پھر برداشت کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. سگے زمانہ سبک سر سیاہ کار سفید. سگے زمانہ سبک سر سیاہ کار سفید، بنا ہے مصلح دوران خدا ہی خیر کرے. وہ افراد واقعاً شرم نہیں آتی جو قرآن کو کاف سے قرآن کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو سب قرآن سے حاصل ہوا ہے. شرم نہیں آتی جو اپنی زبان کو، اپنے لب و لہجے کو، اپنے مخارج حروف کو مطابق مخارج حروف مصطفیٰ نہ بنا سکے، وہ اپنی زندگی کیا ڈھالے گا سیرت پیغمبر کے سانچے میں. ایفرٹس، کوشش کتنی ہو رہی ہے. یہ سب سے، اب یہ اس میں سب مشترک ہیں، ہم آپ سب. حقیقت ولایت سے وابستگی بہت عظیم وابستگی ہے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام انبیاء کی نبوتوں کی قسم اور ختم نبوت کی قسم، تمام اوصیاء کی وصایتوں کی قسم اور خاتم الوصیین کی قسم، آسمان سے آنے والی تمام کتابوں کی قسم اور قرآن عظیم کی قسم.
اس دنیا میں نفاذ توحید کا نام ہے نظام ولایت۔ وہ شخص اہل ولایت نہیں ہو سکتا جو اہل توحید نہ ہو، اور وہ شخص اہل توحید نہیں ہو سکتا جو اہل ولایت نہ ہو۔ دیکھیے، ہوتی ہے یہ بات کہ میر انیس علیہ رحمہ جو کہہ چکے ہیں نا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، تو کبھی کبھی واقعی پھول ہوتے ایسے ہیں کہ ان کے محاسن بیان کرتے چلے جائیے لیکن ختم نہیں ہوتے۔ موضوع ولایت پر میں نے بھی بہت گفتگویں کی ہیں، اور دعا ہے کہ جب تک زندہ رہوں یہی گفتگو ہوتی رہے، لیکن ہر مرتبہ تعبیریں بدل جاتی ہیں۔ کیوں تعبیریں بدل جاتی ہیں؟ یہ حقیقت بہت وسیع ہے، یہ حقیقت بہت عظیم ہے، یہ حقیقت بہت عمیق ہے، یہ حقیقت بہت رفیع ہے، یہ حقیقت بے کراں ہے، یہ حقیقت بے انتہا ہے۔ ولایت، اور اس ولایت کبریٰ اور ولایت مطلقہ کا رمز حقیقی ذات گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ اس ولایت سے وابستگی بہت ریاضت چاہتی ہے۔ اصل عرفان ہے علی کو پہچاننا، اور تمام سیر و سلوک ہے علی کی ٹہوڑی تک پہنچ جانا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو خدا تک پہنچنا جس معنی میں عوام سمجھتے ہیں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا ہے، ہم بندگان خدا ہیں، ہم سجدہ گزاران رب العالمین ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم کفر نہیں کرتے، مگر جس معنی میں عامت الناس، عامہ مرتازین، عامہ متصوفین ادعا کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، وہ ادعا باطل ہے۔ اس معنی میں کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا لازمانی حقیقت ہے، خدا لامکانی حقیقت ہے، اور یہ کہ انسان کی روح اتنی بلند ہو جائے کہ نعوذ باللہ روح عالم یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ متحد ہو جائے، باطل نظریہ ہے، باطل ہے۔ مخلوق ہے، ہمیشہ مخلوق رہے گا۔ مخلوق کی ذات میں انقلاب آ جائے، وہ خالق بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انقلاب ذات میں آ جائے ممکن نہیں۔ مخلوق ہے، خالق ہے۔ اس مخلوق کے سفر سیر و سلوک کی انتہا وہاں ہے جہاں واجب اور ممکن کی سرحد ملتی ہے۔ جہاں واجب اور ممکن کی سرحد ملتی ہے، جہاں وجود ممکن ہے، آثار واجب کے ہیں۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے، یہ جو اصطلاحیں ہیں نا، یہ زبان، یہ ٹرمینالوجی، واجب اور ممکن اور آثار، اور یہ سب ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ یہ لفظیں کان میں پڑی رہیں گی، محفوظ رکھیے گا، اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، جستجو کیجئے، ڈکشنری پہ نظر ڈالیے۔ یہ اسلامک فلسفی اور عموماً فلسفیانہ بحثوں سے متعلق ہے، لیکن یہ چیز ممبر سے بار بار سننے کو آپ کو ملے گی، اور میں مجبور ہوں کہ جو بچے یہاں پروان چڑھے ہیں ان کے لیے میں اس محدود وقت میں مزید تشریح نہیں کر سکتا۔ واجب، ایک تو وہ واجب ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں واجب ہے، اور روزہ رکھتے ہیں واجب ہے، یہ شریعت کی اصطلاح ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ فلسفی کی اصطلاح میں، فلسفی کی ٹرمینالوجی میں جب ہم کہتے ہیں واجب تو مراد ہے ذات
حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ۔ آپ حضرات ایک بلند صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں اور ذرا اور آگے آ جائیں، پیچھے مومنین کو زحمت نہ۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ ولایت وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، لیکن جس تابانی کے ساتھ، جس درخشندگی کے ساتھ، جس عظیم تر تجلی کے ساتھ غدیر میں یہ نمایاں ہوئی، وہ اپنی حیثیت تھی۔ ایسی ہی تھی کیفیت کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس دن کو الیوم کہا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دیکھیے یہ ایک عنوان ہے، کامل کر دیا۔ دوسرا عنوان آ رہا ہے اس کے بعد، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا عنوان ہے، اتمام نعمت۔ اتمام کسے کہتے ہیں؟ اکمال کسے کہتے ہیں؟ اور پھر آخر میں ارشاد فرمائے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم تمہارے لیے اس دین اسلام سے راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ یہ جس دین کی تکمیل اور جس کو اسلام کہا جا رہا ہے، روز غدیر، آج ہم تمہارے اس دین سے، تمہارے لیے بطور دین اس اسلام سے راضی ہو گئے۔ اس اسلام سے حقیقت ولایت اور نظام ولایت کو جدا کیا نہیں جا سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ نظام اسلامی بغیر نظام ولایت کے قائم ہو جائے۔ اب یہاں پر کلامی بحثیں بھی بہت ہیں، اعتقادی بحثیں بھی بہت ہیں، اور تاریخی بحثیں بھی بہت ہیں، اور ساتھ ساتھ فقہی بحثیں بھی بہت ہیں، سیاسی بحثیں بھی بہت ہیں۔ جب تک نظام، جب تک معاشرہ انسانی قائم ہے، جب تک معاشرہ انسانی قائم ہے، اس وقت تک انسان کو ایک نظم حکومت کی ضرورت ہے، یعنی نظام حکومت کی ضرورت ہے۔ اس وقت روئے زمین پر مختلف ملکوں میں تو مختلف نظام رائج ہیں، ہر جگہ ایک نیا دستور العمل ہے ہر ملک کا، اور ہر ملک کے لوگ اپنے ملک کے دستور العمل کو مقدس سمجھتے ہیں۔ لفظ مقدس کا بھی استعمال ماشاءاللہ کتنی آسانی سے ہو جاتا ہے، یعنی کسی ملک کے چند پڑھے لکھے افراد نے بیٹھ کے ایک دستور مرتب کیا، اب اس دستور کو اتنا مقدس سمجھا جاتا ہے بعض جگہوں پر کہ نعوذ باللہ آسمانی کتابوں کی توہین ہو جائے تو ہو جائے، مگر اس دستور کی توہین نہ ہو۔ بری نقل و دانش بے بایت گریست۔ بہرحال ہر ملک کا ایک دستور ہے، اور ہم اپنی انسانی اور دنیاوی اور ظاہری اور زمانی اور تاریخی مجبوریوں کے تحت مجبور ہیں کہ ان ملکوں میں زندگی بسر کریں۔ تو اب آج جو ایک سوال قائم کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، کس طرح وہ طرز عمل اور طرز حیات پیدا کیا جائے کہ ان مختلف ممالک میں رہنے کے باوجود ہمارا طرز زندگی دائرہ نظام ولایت الہیہ سے خارج نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اصل ریاضت، کہیں بھی ہوں مگر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ولایت الہیہ کے پابند ہیں۔ توجہ ہے، کتنا بڑا سوال ہے یہ۔ کسی بھی ملک میں ہم ظاہر ہے اس ملک میں باغی نہ کہلائیں، اس ملک میں فتنہ گر نہ ٹھہرائے جائیں، اس ملک کے نظام کے اندر ہم خلل انداز نہ ہوں،
یہ نہ ہو کہ صاحب ان کی وجہ سے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. نہیں، تمام تر امن، عافیت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں، لیکن اس طرح کہ در حقیقت اور در اصل ہم نظام ولایت کی پابندی کر رہے ہیں. کبھی اس طرح سوچا ہے آپ حضرت؟ یہ ہر سال جو ہم جشن غدیر مناتے ہیں تو کس لیے مناتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے آقا امیر المومنین علیہ السلام اپنی شان میں آپ کے اشعار سننا چاہتے ہیں. بس حضرت اپنی شان میں، اپنی مداحی میں، اپنی تعریف میں خطبہ کی تقریریں سننا چاہتے ہیں. اس لیے وہ ہماری اور آپ کی تقریروں سے اور شاعریوں سے بے نیاز ہیں. وہ اس خدائے بے نیاز کے خلیفہ بلا فصل ہیں کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہے. خدا بھی غنی علی الاطلاق ہے اور خلیفہ خدا بھی غنی علی الاطلاق ہے. اس لحاظ سے ہم سے، آپ سے مستغنی ہیں. وہ تشریف لائے تھے اس دنیا میں، زحمت فرمائی تھی انہوں نے، اس خاکنائے دہر میں انہوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار کیا تھا تاکہ آپ کو عالم ملکوت کے راستے دکھا سکیں. وہ مدینے اور کوفے اور بصرے کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. بہت تفکر چاہیے اس کے لیے، بہت تدبر چاہیے اس کے لیے کہ ان کی سیرت سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو ہم روشن کر سکیں. ورنہ لوگ تو اپنی نفسیات پر ان کا قیاس کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلے صادر فرماتے ہیں. اپنے لیے جو سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں اور اس پر قیاس کر کے ائمہ اطہار کے لیے، خصوصاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فیصلے صادر کرتے رہتے ہیں. انہوں نے تو خاکسارانہ ظہور اختیار فرمایا تھا تاکہ انسانوں کو آسمانوں کی بلندیاں دکھا سکیں، تاکہ اس خاکنائے دہر سے انسان کو بلند سے بلندتر کر سکیں اور اس ہدف کو پورا کر سکیں جو ہدف ہے حضرت احدی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کا منصوبہ مخلوقات کے لیے کیا ہے؟ اگر اسے پھیلا کے وسیع تر انداز سے بیان کیا جائے تو پورا قرآن سنانا پڑے گا، اور اگر بہت مختصر، فشردہ، بہت بریف 2-4 لفظوں میں کہنا ہو تو کیسے کہیں؟ ہم میں تھوڑی طاقت ہے. یہ اعجاز بیان اور یہ اعجاز سخن بھی قرآن ہی میں ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پوری ہو گئی بات. جو بات پورے قرآن مجید میں پھیلا کے بیان کی گئی ہے وہ اس ایک فقرے میں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو ایمان لانے والے ہیں ان کا ولی، ان کا سرپرست، ان کا حاکم، ان کا مولا، ان کا آقا اللہ ہے، اور وہی وہ ہے کہ جو ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. ہم سب ہیں خاکی. یہ بحث چھوڑ دیجئے کہ وہ نوری تھے یا نہیں، ہم سب خاکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہدف زندگی مقرر فرمایا ہے کہ تم خاکی ہو، اہل ولایت بن جاؤ گے تو بالآخر تم بھی نوری ہو جاؤ گے.
واضح ہے. یہ میں شاعری کے طور پہ تو نہیں عرض کر رہا. یہ کوئی مبالغہ ہے؟ یہ کوئی مبالغہ ہے؟ سادہ سا ترجمہ ہے قرآن مجید کی آیت کا. آیت الکرسی کے ضمن میں، آیت الکرسی جو لوگ پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، وہ یہ آیت بھی ضرور پڑھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہی وہ ہے کہ جو مؤمنین کا ولی ہے، ایمان لانے والوں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں. اور پھر کرتا کیا ہے وہ؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان کو، ایمان لانے والوں کو، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نور کی طرف. ٹھیک ہے، ظلمتوں سے نور کی طرف. یعنی تم خاکی ہو، مگر اگر تمہیں آخر میں نوری بننا ہے تو اہل ولایت بن جاؤ. اہل ولایت بنے تو کیا کریں؟ یا اللہ کیا کریں؟ کیا کریں ہم کہ اہل ولایت بن جائیں؟ تو ولی ہے ہمارا مگر نظر نہیں آتا. تو ولی ہے ہمارا، تیری دستبوسی نہیں کر سکتے. تو ولی ہے ہمارا، تیرے نشان قدم نظر نہیں آتے. تو ولی ہے ہمارا مگر رزق براہ راست تو عطا نہیں کرتا. تو ولی ہے ہمارا مگر ہدایت بھی براہ راست تو عطا نہیں کرتا. پروردگار تو ولی ہے اور تو خود نور السماوات والارض ہے، مگر ہماری زندگیوں میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میری ولایت میں داخل ہونے کے دائرے کتنے ہیں تو پھر آگے سن لو. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ نظر نہیں آتا تو رسول تو نظر آتا ہے. اللہ کی ہدایت براہ راست تمہیں نہیں نصیب ہوتی، وحی الہی تمہارے سامنے رسول تو تلاوت کرتا ہے. اللہ کا ہاتھ تمہیں نظر نہیں آتا کہ دستبوسی خدا کر سکو. پیغمبر کا ہاتھ تو ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کی بیعت نبی کے ہاتھوں پہ کر سکو. قرآن مجید ہی میں تو ہے کہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہاتھ تو نظر نہیں آتا تو کس کا ہاتھ دستبوسی کریں، کس کے نقش قدم کو چومیں. اور بات یہی نہیں ختم ہوئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور رسول کے بعد وہ ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، حقیقت ایمان لے کر عرش سے فرش پر آنے والے ہیں. دیکھیے بھائی، لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایمان. ایک یہ ہے کہ انسان کافر ہے، کفر سے نکلا اور ایمان قبول کیا. اور ایک یہ ہے کہ حقیقت ایمان تھی آسمانوں پر، کوئی وہاں سے وہ حقیقت ایمان لے کر آیا. یہ ایمان لانے والا الگ ہے، وہ ایمان لانے والا الگ ہے. اور جس کے ہاتھوں پر وہاں سے ایمان لانے والے آئے اس کے ایمان پر سوال نہ کرنا. ایمان، یہ جتنے لوگ ہیں ترجمہ کرنے میں جہاں بھی دیکھا کہ ایمان لانے والے، ایمان وہ ایک ہی مفہوم سمجھتے ہیں. ساری آیتوں کا ایک ہی مفہوم ہے. نہیں جناب، ایک مفہوم نہیں ہے. ایک ادھر سے آنے والا ہے، ایک ادھر سے آنے والا ہے. اتعان ایک نہیں.
اور کلمہ تو وہ پڑھتا ہے جو کفر چھوڑ کے ایمان میں داخل ہو، جو ایمان کا امانت دار ہو، وہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آج کے بعد سے یہ بحث نہ کیجیے گا، میرے سامنے کوئی یہ سوال لے کے نہ آئے کہ حضور نوری تھے یا نہیں، علی نوری تھے یا نہیں، حسن نوری تھے یا نہیں، فاطمہ زہرا نوری تھی یا نہیں، حسین نوری تھے۔ ائمہ اطہار کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بیکار زحمت نہ کریں، اپنی حقیقت پہ غور کریں۔ اپنی حقیقت پہ غور کریں، اور خود خاکی ہیں تو نوری بننے کی کوشش کریں۔ نوری بننے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ہوں وہ ایمان لانے والوں کا ولی جو انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاؤں گا، اور اگر میں نظر نہ آؤں تو دیکھو پیغمبر تو میرا نظر آتا ہے۔ اور پیغمبر کے بعد کیا کریں رسول یا اللہ؟ کہا پیغمبر کے بعد اگر آنے والی حقیقت تمہیں یوں نظر نہیں آتی تو میں اپنے پیغمبر سے کہوں گا وہ ممبر بنائے گا، صحرا میں ممبر بنائے گا، ایسے میدان میں جہاں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اسے لے کے بلند کرے گا۔ جزاکم اللہ۔ بلند کرے گا، بلند کرے گا، دکھائے گا، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے اعلان پیغمبر سنا نہیں، بس وقت گزر گیا۔ کیا زمان و مکان انتخاب کیا تھا پیغمبر نے؟ حق کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ میں دو روایتیں بہت تیزی سے پڑھ کے آگے بڑھ گیا ہوں، حالانکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب تشریف فرمائے، پروردگار ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم رکھے۔ یہ جب 19 برس کے تھے نجف اشرف میں، تب ان کے استاد مجتہد وقت علامہ آیت اللہ سید احمد مستنبط نے اس وقت انہیں اجازت نقل روایت و حدیث عنایت فرمایا تھا۔ ان کی سند سے میں ایک روایت نقل کرتا ہوں اس وقت، اور ایک روایت میں نے ابھی چند روز قبل کتاب میں دیکھی اور خود میری نظر سے بھی پہلی بار گزری، تو پہلی بار عرض کر رہا ہوں۔ جو روایت ان سے سنی وہ تو یہ ہے کہ میدان غدیر میں کوئی جائے تو اس میدان کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں وہ کچھ اس ترتیب سے بنی ہوئی ہیں کہ اگر بیچ میدان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص کوئی نعرہ لگائے تو ہر طرف سے اس کی گونج ہوتی ہے اور واپس وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مسلسل ہر طرف سے یہی آواز گونج رہی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب
اب بھی اگر کوئی انکار کرتا تو اس پہ پتھر نہ پڑتا تو کیا پڑتا؟ تو یہ بات تیزی سے میں نے عرض کیا. اور دوسری روایت جو ابھی میں نے پہلی بار خود پڑھی ہے، غدیر، غدیر قوم، واقع غدیر، یوم غدیر، بہت پڑھتا ہی رہتا ہوں. ایک ایک کتاب یہاں بھی کوئی تذکرہ مل جائے. ابھی میری نظر سے یہ گزری، غدیر کے معنی تو آپ سب جانتے ہوں گے. غدیر وہ ایک چھوٹا سا تالاب جس میں بارش سے جو پانی جمع ہو جاتا ہے اسے غدیر کہتے ہیں عرب. لیکن اس غدیر خم کی کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ شخص لکھتا ہے، وہ محقق، وہ مورخ کہتا ہے کہ یوں تو عرب میں بہت غدیر ہیں، بہت تالاب ہیں، لیکن اس میں پانی آتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. اس غدیر خم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں جمع ہونے والا پانی پورے سال خشک نہیں ہوتا. اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی جمع کیا گیا ہے امت کو ایسی جگہ کہ علامتی طور پہ یہ یاد رکھو، کہیں تم تشنا رہو گے تو رہو گے، ولایت علی سے وابستہ رہو گے تو تشنگی کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت. صلوات پڑھ دیں محمد. وقت تمام ہو چکا، اذان مغرب ہونے والی ہے، اس لیے گفتگو منقطع ہو رہی ہے، تمام نہیں. نعمتوں کا تمام کرنا اللہ کا معجزہ ہے، ہم بندے نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. ہم تو بس ذکر علی چھیڑ سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. یہ ذکر انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں جاری و ساری رہے گا. اور اس فقیر کے لیے بھی دعا کیجیے گا، تمام امت کے لیے دعا کیجیے گا، تمام عالم انسانیت، تمام عالم بشریت کے لیے دعا کیجیے گا، تمام عالم ہستی کے لیے دعا کیجیے گا کہ پروردگار امن اور عافیت اور ایمان کے ساتھ ہم کو اس دنیا میں قائم رکھے، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں ان وسائل کے ساتھ بلائے کہ جو وسائل خود اس نے مقرر فرمائے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.